بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ساتھ میں آپ کو برج دلو مرد اور خواتین کی خصوصیات بتاؤں گا اور عدد 2 کی خصوصیات بتاؤں گا۔ چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شمسی اور قمری حساب سے برج دلو کیسے نکلتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف۔ جیسا کہ میں ہر دفعہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں محمد اقبال، والدہ امام بی بی۔ اب ہم نے ان کا عدد نکالنے ہیں۔ یہ ہے قمری حساب۔ سب سے پہلے ہم محمد اقبال کے حروف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ حروف ابجد میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں یاد کر لیں تاکہ یہ آپ کے کام آئے، تاکہ آپ اس سے کسی کے بھی نام کے عدد معلوم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے نام لے لینا ہے محمد اقبال اور اس کے نام کے حروف نیچے لکھ لینے ہیں، پھر ان کے عدد دی قیمت جو ہے نیچے لکھ لینی ہے اور ان کو ٹوٹل کر دینا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہوا ہے۔ یہ 226 بنتے ہیں محمد اقبال کے عدد۔ پھر ہم نے لیا ان کی والدہ کا نام امام، ٹھیک ہے۔ امام کے عدد ہم نے نکالے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے ان کی قیمت لکھ دی، قیمت کا ٹوٹل کیا 82 ہو گئے۔ اب ہم نے محمد اقبال اور اس کی والدہ کے نام کے عدد آپس میں جمع کرنے ہیں، جمع کر کے ان کا مفرد بن گیا 11، ٹھیک ہے۔ اب مفرد 11 بنا، 11 کا مفرد سے ہم برج دلو لیں گے اور سیارہ زحل اور ہفتہ دن ہفتہ لیں گے اور اس کو ہم مفرد کریں گے تو عدد جو مفرد ہے ہمارا وہ عدد بن جائے گا 2۔ اب جو ہم خصوصیت پڑھیں گے ذائچے میں وہ ہم پڑھیں گے برج دلو کی، ٹھیک ہے، اور عدد 2 کی خصوصیات پڑھیں گے اور اسی حساب سے ہم ڈیٹ آف برتھ جو بھی شخص 21 جنوری سے 19 فروری میں پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی برج دلو، سیارہ زحل اور دن ہفتہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے جو بھی میں نے بتائے، یہ شمسی ہے اور یہ قمری ہے۔ قمری حساب سے بھی ہم نے برج دلو لیا اور شمسی حساب سے بھی ہم نے برج دلو لیا، ٹھیک ہے، اور ان کا مفرد جو عدد نکلا وہ 2 نکلا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ایسے ذائچہ بنا لینا ہے۔ یہ ذائچے کا 12 گھروں کا 12 گھر ہوتے ہیں، جس میں یہ پہلا گھر، یہ دوسرا گھر، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور یہ 12۔ اب ہم نے سب سے پہلے اس میں عدد 2 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عدد 2 کی خصوصیت جو ہوگی ہم پہلے گھر میں پڑھیں گے اور برج دلو کی خصوصیات بھی ہم پہلے گھر میں ہی پڑھیں گے اور سیارہ زحل کو بھی ہم پہلے گھر میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہفتہ ان کا مبارک دن ہے، جس دن یہ صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں یا کسی کا بھی کوئی کام آپ نے لینا ہے یا کسی کا کوئی کام کرنا ہے تو ہفتے کا دن آپ جو ہے نا لین دین بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں عدد 2 کی خصوصیات۔ چلیے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں جو میں نے قمری حساب سے سمجھانے کے لیے مثال لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس سے سب ہی جانتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لاہوری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہم عدد 2 میں ان کی خصوصیات پڑھیں گے جو کافی حد تک ان پر پورا اترتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ علم کس قدر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چلیے ہم اب چلتے ہیں عدد 2 کی خصوصیات کی طرف۔ عدد 2 کا حامل فرد اعلیٰ دماغی صلاحیت کا مالک، خوش مزاج، سیر و تفریح کا شوقین، محبت کا رویہ رکھنے والا اور ہمدردانہ سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ ان کو قدرت بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ دوسروں کی بلا جھجک مدد کرتے ہیں۔ ان کی اسی عادت کی بدولت لوگ ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی خیالات اور منصوبے بہت اونچے ہوتے ہیں لیکن وہاں تک ان کی پہنچ ممکن نہیں ہوتی۔ خیالی پلاؤ بنانا ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک مستقل مزاج سے کام نہ کریں۔ یہ عموماً ایسے ماحول اور کام میں کامیاب رہتے ہیں جہاں ان کو خود فیصلہ کرنے یا حکم چلانے کی بجائے ان کی ضرورت کے مطابق رہنمائی کی جاتی رہے۔ یہ دوسروں پر جلد یقین کر لیتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔
یہ تھی عدد 2 کی خصوصیات۔ اب ہم آپ کے سامنے برج دلو خواتین کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ دلو خواتین کا مزاج عام خواتین سے بہت مختلف ہوتا ہے، بہت پرکشش ہوتی ہیں، نیلا رنگ اور گولڈن جیولری ان پر بہت بھاتی ہے، اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو چیز انہیں بری لگے اس پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتی، اس لیے انہیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ کریں اس پر قائم رہتی ہیں، انتہائی اصول پسند ہوتی ہیں، اصول پر سودے بازی نہیں کرتی، ان سے وابستہ افراد کو ان سے وفاداری اور بااعتماد رہنا چاہیے، کیونکہ دلو خاتون کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک بار ان کی نظروں سے گر جانے والا انسان دوبارہ پہلے جیسا اعتماد اور مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ اساس طبیعت اچھے مزاج کی مالک ہوتی ہیں، بحیثیت زوجہ دلو خاتون جبراً اور مداخلت کو پسند نہیں کرتی، شخصی آزادی کی قائل لیکن شریک سفر پر پورا اعتماد کرتی ہیں، کوئی بھی انتہائی قدم بنا ٹھوس وجہ کے نہیں اٹھاتی، دوسروں کو صفائی کا بھرپور موقع دیتی ہیں، اور اگر شریک سفر بہتری کی کوشش نہ کرے تو تعلق ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور لہجے میں سرد مہری پیدا کر لیتی ہیں۔ ماں کی حیثیت سے دلو خاتون بچوں سے دوستی رکھتی ہیں، بچے ماؤں سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بچوں کی زندگی میں مداخلت کی بھی قائل نہیں ہوتی، اور ہمیشہ بچوں کو شکایت کا موقع نہ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو برج دلو مرد کی خصوصیات بتاتا ہوں۔ دلو مرد میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی بات میں کھوج میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی چیز سے جلد مطمئن نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے ارادوں اور خواہشات کو دوسروں سے چھپا کر راز رکھنا پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آتے، اس کے نتیجے میں لوگ بھی انہیں مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے اور ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ دلو افراد کو تنہا کرنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے، دلو افراد ہمیشہ اپنی پسند کے مطابق ہر چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہر چیز پر تنقیدی پہلو تلاش کرتے ہیں، یہ رویہ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور ان کو تنہا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خاوند کی حیثیت سے وہ ایسی خواتین کو پسند کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو راز کی طرح گزارتی ہیں، اور انہیں کھوجنے میں دلو افراد کی متجسس طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ اگر دلو افراد کو من پسند جیون ساتھی مل جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، حالانکہ دلو افراد کی خواہش ہمیشہ یہی ہوگی کہ ان کی شریک حیات کا ہر کام ان کی خواہش کے مطابق ہو، جو کہ ان کی محبت کی اس تعلق کو بحران کا شکار بنا دیتا ہے۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے دلو مرد دیر سے بہت سوچ سمجھ کر شادی کرتے ہیں۔ باپ کی حیثیت سے دلو افراد حکمرانی کا قائل ہوتا ہے، بچوں سے دوستی کا رشتہ رکھتا ہے اور بچوں کے من پسند شخصیت ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ زحل پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مصروف شیڈول کی باوجود آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، لیکن اسے غلط نہ سمجھو اور اسے سچ سمجھو۔ ایسی صورتحال میں اپنی زندگی اور صحت کا احترام کریں اور ایک اچھا متوازن معمولات اپنائیں، بصورت دیگر آپ کو مستقبل میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی سہولت کی چیزوں پر اپنی بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں، جس کا اندازہ آپ کو مستقبل میں ہوگا، چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اس لیے آپ اسے خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ آپ اس ہفتے اپنے آپ سے ناراض رہیں گے کیونکہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے خاندان کی مداخلت کی وجہ سے اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزارنے سے قاصر ہیں۔ ایسی حالت میں گھر کے افراد کے ساتھ آپ کا مزاج بھی تھوڑا سا بدتمیز نظر آئے گا۔ آپ کے لیے
یہ ہفتہ بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ ہفتہ ان طلباء کے لیے تھوڑا سا محتاط رہے گا جو آئی ٹی، فیشن، میڈیکل، لاء اور انٹیرئر ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کا دماغ الجھ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مضامین کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں۔ آپ نے ظہور کا صدقہ ہفتے کے دن دینا ہے، جس میں آپ نے بازار سے کالے چنے لے کے اور کچھ پیسے آپ نے کسی بھی ضرورت مند کو گھر پہنچا دیں جو ان کو چنوں کو پکا کے کھا لے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا اپنا آس ملک اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔